الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی مشہور ترین آیت جو کہ قرآن کریم میں ہر سورت کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے سنت کے طور پہ آئی ہے، اور اس کی برکتوں پر ہم گزشتہ چند نشستوں سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں. انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور بسم اللہ شریف کی برکتیں، فضیلتیں اور اس سے منسوب واقعات سماعت کریں گے. اس کا شرعی مسئلہ بھی ہم سماعت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر جائز اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا بہتر ہے، مستحب ہے، سنت ہے. اور قرآن کریم کو پڑھتے وقت جب ہم کوئی بھی سورت شروع کرتے ہیں تو سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے. اچھا، اب ایک دھیان سے سننے والی بات ہے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو تو وہ اس کو سمجھ لے کہ اگر کوئی شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم، تیسرا پارہ شروع کرتا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کہتا ہے سیقول السفہاء، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو یہ بالکل جائز اور ٹھیک ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے تو وہ سورہ بقرہ کا بیچ کا حصہ ہوتا ہے. ہم تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں تو وہ سورہ بقرہ کے بیچ کا کوئی حصہ ہوتا ہے. ہم لن تنالوا البر پڑھتے ہیں تو سورہ آل عمران کا بیچ کا کوئی مقام ہوتا ہے. تو اعوذ باللہ پڑھ کے ڈائریکٹ قرآن کریم کے اس مقام سے جو سورت کا درمیان کا کوئی حصہ ہو تو وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اگر جہاں سے ہم قرآن کریم شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں اگر کوئی سورت بھی شروع ہو رہی ہے تو پھر اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے گا. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم. اب دیکھیں سورت کا شروع ہو رہا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر قرآن کریم کو جب ہم کھولتے ہیں، جیسے ایک شخص پڑھتا ہوا آ رہا ہے، ایک رکوع پڑھ کے اس نے یا ایک پاؤ پڑھ کے اس نے رکھ دیا، اب میں عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑھوں گا، تو اب اگر وہ جب اس مقام سے کھولتا ہے اور وہاں کوئی سورت شروع نہیں ہو رہی، وہاں پہ درمیان ہے، تو اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو قرآن کو شروع کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہوگا. اور اگر برکت کے لیے پڑھتا ہے تو اس میں پھر ایک اور چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چپ ہوگا اور پھر نئے سانس سے اس مقام کو شروع کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور ایک ہی سانس میں آگے جو آیت ہے اس کو پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں شیطان کا ذکر ہو سکتا ہے وہاں کسی کافر کا ذکر ہو، تو وہ بسم اللہ کو اس کے ذکر کے ساتھ ملا دیا تو یہ غلط ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا من اہل الکتاب. تو اب دیکھو ایک ہی سانس میں اس نے اعوذ باللہ بھی پڑھ لیا، بسم اللہ بھی پڑھ لیا اور کافروں کا ذکر کر دیا. تو یہ بسم اللہ کو اس طرح ایک سانس میں ادب ہے، نہیں ملانا چاہیے، بلکہ بسم اللہ کو پڑھنے کے بعد سانس کو، آواز کو ختم کر دینا چاہیے، جس کو تجوید کی زبان میں، قواعد کی زبان میں وقف کرنا کہتے ہیں، رہاؤ کرنا کہتے ہیں، چپ ہونا کہتے ہیں، اسٹاپ کرنا. اس کے بعد سورت کو یعنی جو درمیان کا کوئی حصہ وہاں سے شروع کرے. اور اگر سورت شروع ہو رہی ہے اسی جگہ سے تو ایک ہی سانس میں پڑھ سکتے ہیں، سوائے سورہ توبہ کے، کیونکہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ نے نازل ہی نہیں کی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہی نہیں. تو اب جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک ہی سانس سے سارا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ تجوید کے حوالے سے قانون تھے جو تلاوت کے حوالے سے موجود ہیں. اچھا، اب اس میں جو جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا منع کیا گیا ہے، اب وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا جملہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھنا منع ہے. ہم کسی مرغی کو ذبح کرتے ہیں، بکری کو ذبح کرتے ہیں، مینڈے کو کرتے ہیں، گائے کو کرتے ہیں، جو کھانے کے جانور ہوتے ہیں، جب ان کو ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے. کیونکہ بسم اللہ میں رحمان مہربانی ہے اور ذبح کرنا کسی کی چیز پر مہربانی تو نہیں ہے، تو اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے. ایک جگہ ہو گئی. دوسری جگہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر شرعی کام کے انجام دیتے وقت یا ہو رہا ہو بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. اب وہ معاشرے میں بہت سارے ایسے الٹے سیدھے کام ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے. علماء نے جو کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شراب پیتے وقت، جوا کھیلتے وقت، یا جناب جو ہے نا وہ اور کوئی بدکاری کا کام کرتے وقت، کسی کو ٹھگتے وقت، کسی کو چیٹ کرتے وقت، دھوکہ دیتے وقت وغیرہ وغیرہ، تو انسان خود سمجھدار ہے کہ مجھے کہاں بسم اللہ پڑھنی اور کہاں نہیں پڑھنی. تو علماء نے فرمایا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. کسی نے شراب پیتے وقت، خدا نخواستہ بدکاری کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یا پتے اس کے ہاتھ میں ہیں اور جناب اس نے کہا جی ہاں بھائی داؤ لگ گئے، چل بھی تو اپنے پتے شو کر، وہ کہتا ہے اللہ دی برکت ہے، کڑس کر کے لو جی میں جی دیا. تو علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص اسلام سے ہی باہر نکل جائے گا، دین اسلام سے ہی وہ فارغ ہو جائے گا، جو شراب پیتے وقت یا خدا نخواستہ بدکاری کرتے وقت، خدا نخواستہ
جوا کھیلتے وقت یا کوئی ایسے غلط کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھے گا تو اسلام سے ہی جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو ان حوالوں سے بسم اللہ کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہماری بعض لوگوں کے اندر یہ، اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عام سا جملہ ہے، ایک عام سا جملہ ہے، 4 کلمات پر مشتمل ہے اور برکت والا جملہ ہے۔ ہر اچھے کام کو ادا کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب بعض قوم برادریوں میں، بعض کمیونٹیز کے اندر ہم لوگ بھی بچپن میں یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، وہ تو بعد میں جب کوئی دین کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھ ہوئی یا بڑوں سے سنا یا سیکھا تو پتہ چلا کہ یار ہم کتنا غلط کرتے تھے کہ وہ جی جب آپ غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، پاک ہو رہے ہیں، غسل جنابت اگر کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ایمان کی شرطیں پڑھو۔ کہاں پڑھو بھائی؟ وہی باتھ روم میں ہی، وہ نہانی میں ہی۔ جب تک آپ وہ پڑھیں گے نہیں، پاک ہی نہیں ہوں گے۔ اب وہ بیچارہ وہیں کھڑے ہو کر آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی وغیرہ جو ہے، آمنت باللہ کما و باسمائی و صفاتی و قبلت جب، یہ سارے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہاں؟ باتھ روم میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہ کا ذکر باتھ روم میں؟ نہیں 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 میرے بھائیوں، ہمیں جو شریعت نے آداب سکھائے نا کہ بھئی آپ ہر اچھے کام سے پہلے، مناسب کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تو باتھ روم جانے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد کا حکم ہے۔ جیسے ہم باتھ روم جا رہے ہیں، لیٹرین جا رہے ہیں، استنجا خانے جا رہے ہیں، بیت الخلاء جا رہے ہیں جو اجابت کی جگہ ہوتی ہے، تو ہم جانے سے پہلے کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر الٹا پیر اس لیٹرین میں داخل کرتے ہیں، یعنی باہر کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے وہاں فارغ ہونے کے بعد جب دھو کر سب کچھ فارغ ہو کے باتھ روم سے باہر نکلتے ہیں، سیدھا پیر باہر رکھیں اور باہر نکالنے کے بعد کہیں الحمدللہ۔ پہلے کہا جاتا ہے غفرانک، پھر کہا جاتا ہے الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اس مالک کا جس نے مجھے اس تکلیف سے نجات دی اور عافیت بخشی۔ کیوں؟ کیسے عافیت بخشی؟ یہ عافیت اس بندے سے پوچھو جس کو قبض لگی ہوئی ہو اور بیچارہ کر نہ سکتا ہو۔ یہ عافیت اس سے پوچھو جس کا پیشاب بند ہوا ہو اور اس کا نکلتا نہ ہو، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، ہمیں سمجھایا کہ جب تم یہ کام کر کے نکلو تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آسانی سے یہ سارا کام کر دیا، ورنہ جن لوگوں کو خدا نہ خواستہ بواسیر کا مسئلہ ہوتا تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے، قبض جس کو بہت سخت ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کرو میرا شکر ادا کرو، اس لیے کہ ہر جو کام تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میرے شکر کا متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ میرے شکر ادا کرو۔ سو کر اٹھتے ہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے، کیونکہ سونا یہ موت کے مشابہ ہوتا ہے، موت کا بھائی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہم نے پڑھا تو برکتیں حاصل ہوئی، اسی طرح ہمیں الحمدللہ الذی پڑھنے کا، اعوذ بک پڑھنے کا، یہ سب جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہر گھڑی ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کو یاد رکھنے کے فائدے کتنے ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے فائدے کتنے ہوتے ہیں، جو دعائیں ہمیں دی گئی ہیں اس کو پڑھنے کے فائدے کتنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیثوں کے اندر ایک کلمہ ہے، جملے ہیں تھوڑے سے، بڑی زبردست دعا ہے جو کہ کھانا کھانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ الفاظ ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے۔ یہ دعا اتنا اپنے اندر اثر رکھتی ہے، اتنا اثر رکھتی ہے
کہ کوئی زہریلی چیز بھی اس کے مسلسل پڑھتے رہنے والے پر اثر نہیں کرتی. یہ اتنے مضبوط اور طاقتور کلمات ہیں اس کے اندر. روایتوں کے اندر صحاح ستہ کے اندر یہ کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب جنگیں ہو رہی تھی حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے ساتھ یہودیوں کی کسی مقام پر، تو ایک یہودی جاسوسی کر رہا تھا، اس کو پکڑ کے لے آئے کہ یہ حضرت یہ جاسوسی کر رہا تھا، ہم نے پکڑا ہے. خالد بن ولید کے خیمے میں لایا گیا، ان کے پاس پہنچایا گیا. تو آپ نے کہا کہ بھئی جو کچھ تیرے پاس خبریں ہیں وہاں کی ہمیں بتا، بجائے اس کے کہ تو ہماری مخبری وہاں کرے، تو اپنا حال دے کہ کیا ہے وہاں پر، کس طرح تم لوگ، کس سیٹنگ کے ساتھ تم لوگ ہو، کتنی فوج ہے، کتنے تمہارے جنگجو ہیں، کتنے جرنیل ہیں وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا جی ایک مذاق ہے جو میں تمہیں اپنی ساری انفارمیشن دے دوں. آپ نے فرمایا پھر میں سختی سے پیش آؤں گا. اس نے کہا آپ زیادہ زیادہ کیا سختی کر لو گے، میری جان ہی لے لو گے نا، تو میں اس سے پہلے ہی اپنی جان دے دوں گا. میرے پاس اتنا طاقتور زہر ہے اور وہ میں نے اپنے جسم میں کسی جگہ پہ چھپایا ہوا ہے، میں خالی اس کو زبان پہ رکھوں گا، اتنا طاقتور ہے کہ اسی وقت میری موت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا اللہ نہ چاہے نا تو کوئی زہر، کوئی چیز کسی پہ اثر نہیں کر سکتی. تو اس نے آگے سے کہا ہاں یہ باتیں میں نے بہت سنی ہیں، تم لوگ بڑی دعائیں یہ وہ فلانا بولتے رہتے ہو، یہ سب خیالی باتیں ہیں. انہوں نے کہا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہمارے دین کو، ہماری دین کی تعلیمات کا تم مذاق نہیں اڑا سکتے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو اس نے کہا اچھا تمہیں اتنا یقین ہے؟ تو اس نے اپنی وہ خفیہ مقام سے زہر نکالا، کہا کہ یہ رہا زہر، کھا کے دکھاؤ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور یہی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے، اب اس کا ترجمہ سنیں، بسم اللہ الذی لا یضر، اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، فی الارض ولا فی السماء، چاہے وہ زمین کی ہو چاہے وہ آسمانوں کی ہو، وہ السمیع العلیم، بے شک وہ سنتا اور جاننے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا. یہ کہہ کر آپ نے وہ زہر منہ میں ڈال لیا. اب وہ یہودی آنکھیں کھول کر پھاڑ کر دیکھے اے ابھی گرے، ابھی گرے، اے ابھی گرے، ابھی گرے، ابھی مرے. لیکن آپ کھڑے رہیں، تھوڑی دیر گزری، آپ نے آنکھیں بند کی، تھوڑا سا آپ کو چکر آیا، ہلکا سا پسینہ نکلا جسم سے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ گئے. فرمایا بتاؤ تم تو کہتے زبان پہ رکھتے ہی مر جاؤں گا، میں تو نگل بھی گیا ہوں، کچھ ہوا؟ اس یہودی نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے قلعے والوں کو جا کے سمجھا دوں گا، صلح کروا لوں گا آپ سے. آپ نے فرمایا جا. اور اس نے جا کر کہا کہ ان لوگوں سے صلح کر لو جس پر اتنا خطرناک ترین زہر اثر نہیں کرتا، ان مسلمانوں سے تم جیت نہیں سکتے. تو یہ ذکر اللہ جو ہم کرتے رہتے ہیں، یہ دعائیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، میں پچھلے نشستوں سے مسلسل جو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی جو ہے نا وہ ترغیب دیتا ہوا آ رہا ہوں. اسی لیے دیتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ تمام کلمات جو شریعت نے ہمیں دیے ہیں، شریعت نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں. اچھا اب اسی میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسیلمہ کذاب جو ایک تھا نا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد جو ہے نا وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور مسلمانوں کو اس میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، بڑا مطلب اس نے مسلمانوں کو تنگ کیا، بالآخر وہ جہنم رسید ہوا، لیکن اس نے بڑا جو ہے مسلمانوں کو پریشان کیا. تو جو کوئی بھی مسلمان اس کے اطراف میں آس پاس وہ جانتا کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، یا ان کی شریعت پہ فالو کرتا ہے اس کو، وہ اس کو پکڑ کے لے آتا ہے، اس کے آدمی پکڑ کے لے آتے. تو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو جو ہے وہ اس کے بندے پکڑ کے لے آئے. اس نے کہا اے ابو مسلم ایک بات تو بتا،
کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں بالکل مانتا ہوں ان کو۔ اس نے کہا میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ مسلمہ کذاب نے کہا میری نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کیا کہا؟ کیا کہا؟ اس نے کہا ارے بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی کیا کہا؟ دوبارہ کہنا ذرا۔ اب اس نے پھر کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی کیا کہا ہے؟ دوبارہ کہنا ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو جان بوجھ کے میرا مذاق اڑا رہا ہے، آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی اور کہا گیا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی۔ اب وہ جب 2 4 5 6 گھنٹے بعد ٹھنڈی ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں ابو مسلم خولانی آگ کے اندر بیٹھے ہوئے، مزے سے بیٹھے ہوئے، ان کے کپڑے کا ایک دھاگا تک نہیں جلا۔ حیران ہوئے یہ کیا؟ پھر آگ کو تیز کیا گیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ان کی ایک وقت میں غفلت کا فائدہ اٹھا کے وہاں سے وہ تشریف لے گئے۔ پھر یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ مدینے میں جب یہ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوایا اور بلوانے کے بعد صحابہ کرام کے مجمع میں لے گئے، وہاں جا کے ان کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد فرمایا، ان کا ماتھا چوما اور کہا تو وہ شیدائی ہے اسلام کا، اللہ کے رسول پر مر مٹنے والا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تجھ پر آگ کو ٹھنڈا کیا ہے۔ ان کا وہ کیا تھا معمول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد کرتے رہنا اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ نے آگ ان کے لیے گلزار بنایا۔ ان کی ایک لونڈی تھی کنیز، جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے، اب یہ بوڑھے ہو گئے نا، کافی عرصہ گزر گیا، ایک مرتبہ وہ آئی اور کہنے کی حضرت خدا کے واسطے مجھ پر یہ راز کھولیے کہ آپ انسان ہیں یا جن ہیں، کوئی دعائیں؟ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا جناب والا میں کتنے مہینوں سے آپ کو زہر دے رہی ہوں کھانے میں، مجھے کسی نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کی جائیدادیں بہت ہیں، انہوں نے مجھے خرید کر مطلب پیسے دے کر کہا ہوا ہے کہ ہمارے اس بڈھے سے جان چھڑاؤ، اس کو زہر تاکہ یہ مرے، تاکہ اس کی جائیداد تقسیم ہو۔ تو میں آپ کو پچھلے 3 4 5 مہینوں سے مسلسل زہر دے رہی ہوں، آپ پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا میں ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ جو دعا ہے یہ مسلسل پڑھتا ہوں، اس لیے مجھ پر اثر ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے، ارے یہ تو مسلمان تھے، صحابہ کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے، تفسیر کبیر، تفسیر قرآن کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ لکھا ہے، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس کا مقابلہ ہوتا ہے، جس کی مذمت میں قرآن جگہ جگہ آیتیں موجود ہیں، اس کو بھی محل وحل بنانے کا بڑا شوق تھا، تو اس نے اپنا ایک پرسنل رہنے کے لیے، ایک تو وہ ہوتا جہاں سارے حکومت کے امور چلائے جاتے ہیں، اور ایک اس نے اپنا پرسنل جیسے گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے یا الگ مکان بنوایا تھا، محل بنایا تھا۔ تو اس وقت یہ مطلب اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اس تک اس وقت نہیں پہنچی تھی، تو اس نے جب محل بنوایا تو محل کے مین دروازے پر جیسے ہم لوگ نام لکھتے ہیں نا، تو اس نے لکھوایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ پھر اس کے بعد معاملہ چلتا رہا، پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دعوت دی، دین کی، اللہ کی دعوت دی، اور چلتا رہا، وہ اس کے ساتھ لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، پھر یہاں تک کہ فرعون
کی جب بربادی کا موقع آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اس نے تو حد ہی ختم کر دی، مانتا ہی نہیں ہے، الٹا تکلیفیں دے رہا ہے، اتنے عذابات بھیجے گئے، اتنی اس کو موقع دیے گئے، بس اب بس ہو گئی ہے، اس کو مار دے، اس کو وہیں محل میں ہی تباہ کر دے۔ وہی آئی، اے موسیٰ میں اس کو تباہ تو کر دوں لیکن میں اس کو اس کے محل میں نہیں مار سکتا، میں مطلب نہیں ماروں گا۔ فرمایا کیوں مولا، وہ اتنا نافرمان ہے، اتنا سرکش ہے؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس کے محل کے دروازے پر میرا نام لکھا ہے، میرا نام لکھا ہے، وہاں الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، وہاں نہیں ماروں گا، ماروں گا ضرور۔ اور ساری دنیا تاریخ جاننے والی، اسلام کی تاریخ جاننے والی جانتی ہے کہ اللہ نے فرعون کو کہاں مارا، پتہ ہے نا؟ دریا میں، دریائے نیل میں ڈبو کے مارا، گھر میں نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس کلام کا کتنا خیال ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، میرے مقتدی بھائیوں اور مجھے سننے والوں جو مجھے سنتے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم چھپا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں اسم اعظم چھپا ہوا ہے اس کے اندر۔ یعنی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں ہی اگر بیان کی جائیں تو علماء فرماتے ہیں کہ لکھتے 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 کتابیں بھر جائیں، تھک جائیں لوگ، لیکن نہ لکھ سکیں، اتنی اس کی برکتیں ہیں، اتنی اس کی فضیلتیں ہیں، اتنے اس کے راز ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ نے وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت قبہ دیکھا۔ قبہ سے مطلب جیسے گنبد جائے شکل بنی ہوتی ہے نا، ایسے اس کو مطلب قبہ کہتے ہیں، وہ جیسے گنبد کسی بھی مزار کے اوپر گنبد بنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، اس طرح کی شکل جو بنی ہو عمارت، اس کو قبہ کہتے ہیں۔ اور وہ اتنا بڑا تھا، آپ فرماتے ہیں اتنا بڑا تھا کہ اگر تمام جن اور انسان اس پر جمع ہو جائیں پھر بھی تھوڑے سے نظر آئیں۔ میں نے دیکھا، میں جب واپس ہونے لگا تو مجھ سے کہا گیا کہ حضور آپ اندر تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ آپ نے فرمایا اچھا میں جاتا ہوں لیکن اس کو تالا لگا ہوا ہے، اندر کیسے جاؤں؟ تو کہا گیا حضور اس کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے بڑھا، دروازہ کھل گیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی بڑی، مطلب اب اتنا بڑا جب وہ قبہ ہے تو بسم اللہ بھی کتنی بڑی لکھی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی جو ہا ہے، یعنی بسم اللہ لکھتے ہیں تو جیسے ہا آتی ہے نا، ایسے ملاتے ہیں جیسے ہم، تو ہا کے سوراخ میں سے ایک شفاف پانی کی نہر نکل رہی تھی۔ پھر فرماتے ہیں اور وہ اتنی چمکدار اور اتنی سفید تھی کہ اس کی سفیدی اور چمکی دیکھ کے میں حیران ہو رہا تھا۔ پھر میں نے نظر آگے بڑھائی تو فرماتے ہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن، رحمان کی جو میم ہے، ہم لوگ تو میم لکھتے ہیں نا، بند میم لکھتے ہیں، لیکن عربی میں میم کو کھلا رکھتے ہیں، میم کا پیٹ نظر آتا ہے، ایسے گول بناتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میم کے اندر سے ایک اور نہر نکل رہی تھی، فرمایا وہ شہد کی نہر تھی۔ پھر فرمایا رحیم کی جو آخر میں میم ہے اس میں سے بھی ایک نہر نکل رہی تھی اور وہ اس میں سے دودھ نکل رہا۔ ابھی میں فرماتے ہیں کہ میں اس کی خوبصورتی کو ملاحظہ ہی کر رہا تھا کہ میرے کان میں آواز ٹکرائی کہ آپ کا امتی جو مجھے ان ناموں سے، کون سے نام؟ ذرا سب مل کے بولو، 3 نام ہے نا، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ کہا گیا آپ کا امتی جو مجھے اس ناموں سے یاد کرے گا انہی نہروں سے پلاؤں گا۔
اور ہر مسلمان پینا چاہے گا، کیوں نہیں پینا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وقت مکمل ہو گیا، اتنا ٹائم ہوتا نہیں میرے پاس زیادہ، تو بس اتنی عرض ہے۔ یہ تیسرا یا چوتھا مطلب جمعہ ہے، میں آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی عبارت ہے، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے جو بھی کام کریں، بسم اللہ کو اپنا ورد بنا لیں۔ دیکھیں اس کی برکتیں کیسے آپ کو ملتی ہیں۔ آخری بات عرض کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس کے علم العادات بنائے جاتے ہیں تو وہ 786 بنتے ہیں عدد جو ہوتے ہیں۔ تو ہم مختلف لوگوں سے جو ہے وہ جاتے ہیں نا کہ ہمارا فلانا کام پھنس گیا، فلانا کام پھنس گیا، کوئی ورد دے دو، کوئی وظیفہ دے دو، کوئی یہ کر دو، کوئی وہ کر دو۔ تو علماء نے فرمایا کہ جو بندہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے، 40 دن تک پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مشکل سے مشکل کام، مشکل سے مشکل پریشانی ٹال دے گا، ختم کر دے گا۔ اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھیں تو اگر آپ کی زبان رک کر کے بھی پڑھتی ہے نا تو بھی 15 منٹ میں آرام سے پڑھ لیں گے۔ اب ہم لوگ چونکہ ہمارے وظائف میں ہم تو پڑھتے ہیں تو ہمیں تو 7-8 منٹ لگتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، آرام سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اب آپ چونکہ نئے ہوں گے، آپ لوگوں کو پڑھنے میں تھوڑا زبان کو ٹائم لگے گا، تو آپ 15 منٹ سمجھ لیں، 20 منٹ سمجھ لیں، 20 منٹ سمجھ لیں۔ اور 20 منٹ تو ہم ویسے ہی آج کل موبائل میں چیٹ میں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 دن تک 786 مرتبہ روز رات کو بندہ، اب یہ اس کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ نماز عشاء پڑھ کے آرام سے فارغ ہو کے تمام کاموں سے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے اس کو وظیفہ کر لیا کرے 15-20 منٹ کا۔ تو انشاءاللہ 40 دن گزریں گے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور یہ بالکل بے ضرر ہے، اس کی کوئی رجت نہیں ہے، اس کا کوئی الٹا کام نہیں ہوتا، کیونکہ رحمان رحیم کا نام ہے، اس میں برکت اور رحمت ہی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔